ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ یہ ان کی ویڈیو ہے لال داڑھی والی سرکار کی۔ تو میں نے بتایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ احمد بریلوی کیا کسی بریلوی عالم کا بھی شعر نہیں ہے، اور اس نے حرم میں بیٹھ کے وہ کہنا جڑے اتھے پیڑے وہ لاہور بھی پیڑے، جڑے لاہور پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے۔ کعبے میں بیٹھ کے اس بندے نے جھوٹ بولا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرصہ قبل انجینئر مرزا جہلمی نے مولانا مکی الحجازی صاحب کے خلاف ایک بیان کیا تھا۔ ہم نے مرزے کے بیان کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ اس نے دوبارہ پھر مکی الحجازی صاحب کے خلاف ایک اور بیان کیا ہے اور کافی زیادہ زبان درازی کی ہے۔ اصل میں مرزا کو تکلیف یہ ہوئی کہ اس کے بقول مکی الحجازی صاحب نے اپنے ایک بیان میں پتہ نہیں اس کو مرزئی قرار دیا یا اس کو مرزئیوں کے مشابہ قرار دیا۔ ہم نے حضرت مکی صاحب کا بیان تو نہیں سنا، اگر کسی صاحب کے علم میں ہو تو وہ کمنٹ میں اس کا لنک ضرور دے۔ بہرحال تو اس کو کافی تکلیف ہوئی کہ مکی الحجازی صاحب نے مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں بیٹھ کر اس جاہل فسادی انجینئر کو پھکی کیوں دی۔ اس نے پچھلے بیان میں بھی ایک کذب بیانی سے کام لیا تھا بریلویوں کے ایک شعر کے متعلق، اور اس بیان میں دوبارہ اس نے پھر وہی جھوٹ بولا ہے ایک نئے رنگ میں۔ اس نے کہا اس مشہور شعر کے بارے میں کہ وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس طرح کے اس کے الفاظ ہیں شعر کے۔ کہتا ہے کہ مکی الحجازی صاحب نے اس شعر کو احمد رضا خان بریلوی صاحب کی طرف منسوب کیا تھا۔ انجینئر کا کہنا ہے کہ یہ شعر نہ تو احمد رضا خان بریلوی کا ہے اور نہ ہی کسی اور بریلوی عالم کا۔ ہم مرزا کے اس چیلنج کا ابھی آپ کے سامنے جواب رکھیں گے۔ انجینئر کا یہ کہنا کہ یہ شعر کسی بریلوی عالم کا نہیں ہے بالکل سری کالا بدترین جھوٹ ہے۔ ہمارے سامنے ایک بریلویوں کی مشہور کتاب ہے فتاوی امجدیہ، آپ کے سامنے اب ذرا دیکھیں۔ اس کے مصنف کا نام ہے صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ والرضوان۔ یہ بریلویوں کے بہت بڑے عالم اور مفتی ہیں۔ ان سے ایک سوال کیا گیا، آپ ذرا سوال کی عبارت دیکھیں۔ سوال پوچھنے والا بندہ ہے محمد عبد الحمید، کیا فرماتے ہیں علماء ملت و مفتیان اہل سنت مسائل زید کی نسبت؟ زید کا یہ شعر ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ اگر وہ پوچھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، شرعاً یہ شعر صحیح ہے یا نہیں، اس شعر سے کفر ثابت ہوتا ہے یا نہیں، اگر ثابت ہوتا ہے تو زید کو کافر کہا جائے گا یا نہیں۔ آگے پھر اور اس نے باتیں پوچھی ہیں۔ اب جو مفتی امجد علی اعظمی صاحب ہیں، انہوں نے اس شعر کا جواب دیتے ہوئے اس شعر کو کفر پر محمول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے لمبی بات کہی ہے، اس کا ذرا خلاصہ سنیں۔ وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 289 پر، یہ جلد نمبر 4 ہے فتاوی امجدیہ کی، کہ چونکہ یہ شعر کسی بے باک زبان دراز کا کلام نہیں کہ جس کی عادت ایسی ہو کہ جو جی میں آئے بک دے، بلکہ ایک واقف شریعت کی طرف منسوب ہے، لہذا تاحد امکان کلام کی تعبیر کی جائے گی اور کلام کو ظاہر پر حمل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ان کے نزدیک اس شعر کو ظاہر پر محمول نہیں کیا جائے گا اور اس شعر کے کہنے والا بندہ واقف شریعت ہے۔ اب یہ تو بات تھی مفتی صاحب کی، یعنی امجد علی اعظمی صاحب کی۔ اب ذرا ہم آتے ہیں اس صاحب کی طرف کہ جنہوں نے اس کتاب کا حاشیہ لکھا ہے۔ ہم اس حوالہ سے 3 باتیں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس شعر کا کہنے والا بریلوی عقیدہ کا حامل شخص ہے۔ دوسری بات، بریلویوں کے نزدیک یہ شعر
بالکل صحیح ہے، اس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تیسری چیز، اس شعر کے اندر جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے وہ نہ صرف اس شاعر کا ہے بلکہ تمام بریلویوں کا یہی عقیدہ ہے۔ جو بھی اس سے عقیدہ کشید کر لیا جائے، ان کے بقول سارے بریلویوں کا وہی عقیدہ ہے۔ سنیے ذرا، یہ جو حضرت ہیں، اس کتاب کا حاشیہ لکھنے والے بہت بڑے بریلوی عالم ہیں، ان کا نام ہے آل مصطفیٰ مصباحی۔ حضرت فرماتے ہیں، سنیے ذرا، کہتے ہیں حضرت عیسی علیہ الرحمہ کا عقیدہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدائے ذوالجلال کے مظہر کامل ہیں، اور یہ عقیدہ نہ صرف ان کا بلکہ تمام اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اس شعر میں انہوں نے اسی مظہریت کاملہ کو بیان فرمایا ہے۔ انجینئر صاحب ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں، فتاوی امجدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 283، وہ کہتے ہیں کہ اس شعر سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، یعنی آپ کا مظہر کامل ہونا، اور یہ عقیدہ یعنی جو اس شعر سے ثابت ہوتا ہے یہ نہ صرف ان کا بلکہ تمام اہل سنت و جماعت کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ اہل سنت و جماعت کا لفظ بریلوی بولتے ہیں تو وہ اپنے لیے بولتے ہیں، تو یہ تمام بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ اور انجینئر مرزا جہلمی جہلم کی سرزمین پر بیٹھ کر حضرت مولانا مکی الحجازی صاحب کے بغض میں اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ شعر تو کسی بریلوی عالم کا ہے ہی نہیں، یہ شعر تو بریلوی کسی عالم کا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ یہ کتنی صاف بات ہے۔ ذرا آگے دیکھیں، یہ حضرت آل مصطفیٰ مصباحی صاحب اس کے محشی کیا لکھتے ہیں؟ حضرت عیسی علیہ الرحمہ زبردست عالم دین، صوفی، صاحب نسبت بزرگ اور عارف باللہ تھے۔ شعر و شاعری میں بھی ان کا مقام بہت اونچا تھا۔ فتاوی امجدیہ حاشیہ صفحہ نمبر 284 کے اوپر آگے ذرا دیکھیں، وہ آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں بہرحال حضرت عیسی علیہ الرحمہ کا مذکورہ شعر بے غبار ہے۔ حضرت عیسی علیہ الرحمہ کا مذکورہ شعر بے غبار ہے۔ فتاوی امجدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 287۔ ہم نے 3 باتیں ثابت کرنا تھی، وہ تینوں باتیں ہم نے اس حوالہ سے ثابت کر دی۔ فتاوی امجدیہ پوچھا گیا اس شعر کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ یہ شعر ٹھیک ہے، اور محشی نے وضاحت کر دی کہ اس شعر کے کہنے والا بندہ شریعت کا پابند ہے، صوفی ہے، عارف باللہ ہے اور عالم بھی ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بتا دی کہ اس شعر سے جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے وہ صرف اس شاعر کا نہیں ہے بلکہ تمام اہل سنت و جماعت کا ہے، یعنی تمام بریلوی اس شعر سے ثابت ہونے والے عقیدے پر متفق ہیں۔ اور تیسری بات، وہ اس شعر کو رد نہیں کر رہے بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر بالکل بے غبار ہے۔ لہذا انجینئر مرزا جہلمی کا حضرت مولانا مکی حجازی صاحب کے بغض میں یہ کہنا کہ یہ شعر کسی بریلوی عالم کا نہیں ہے، یہ اس کا نیا بدترین سیاہ ترین جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کو اس کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔